الحمد لله الذي أبدع لك الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر أصحابه والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ محمد الرسول اللہ۔ جان عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام کفار کے مقابل میں بہادر اور طاقتور ہیں، بہت ہی زوراور ہے، بہت ہی شدید ہیں کفار کے مقابلے میں، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، مربت کا معاملہ فرمانے والے، محبت کا معاملہ فرمانے والے ہیں، تو آپس میں متحد ہیں صحابہ کرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقرب حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام فضائل و مناقب کی بنیاد ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش رسالت میں ہر غم اور ہر فکر سے آزاد پرورش پائی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے نفس قدسیہ پر انوار رسالت کی پہم برسات ہوتی رہی۔ در اقدس پر حاضر ہونے والے سائل نے جو طلب کیا اسے مل کر رہا، تو پھر کاشان اقدس کے اندر نورانی تجلیات کی وادی سینا میں شب و روز بسر کرنے والا بھلا کون سی اور کس قسم کی نعمت سے محروم رہا ہوگا؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت و سیرت، ذات و صفات، اخلاق و آداب، ظاہر و باطن، غرض کے ہر صفحے حیات پر انوار نبوت جھلک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تربیت و پرورش کا ہی یہ اعجاز تھا کہ آپ دور جاہلیت کی کسی آلودگی میں ملوث نہ ہوئے، نشوونما اور قوت و توانائی میں اپنے ہم عمر بچوں سے آگے نکل گئے۔ ایام طفولیت میں بھی حق و فضیلت کی کوئی بات آپ سے ضائع نہ ہوئی۔ سن شعور سے قبل 10 سال کی عمر میں ہی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہم و فراست کا وہ بلند معیار حاصل ہو چکا ہے کہ آپ مقصد رسالت کے اسرار کو سمجھ پائے اور دعوت نبوی کو حق تسلیم کرتے ہوئے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضور نبی الرحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں اقامت صلاۃ کو اپنا شعار بنایا۔ نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین جو ہے وہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی توہین کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں ہیں، داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی فضیلت کی شہادت خود صاحب شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مگر فرقہ غیر مخلدین کے بے نظیر عالم اور ان کے مایہ ناز محقق حکیم فیض عالم صدیقی کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اہل بیت اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی پرخاش ہے۔ وہ لکھتے ہیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی تنخیص میں توہین میں لکھتے ہیں
کتاب ہے خلافت راشدہ، اور اس کا صفحہ 55 اور 56 پہ حکیم فیض عالم صدیقی لکھتا ہے غیر مقلد، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ساختہ حکمرانہ عبوری دور کو خلافت راشدہ میں شمار کرنا صریحاً دینی بددیانتی ہے، مگر اغیار نے جس چابک دستی سے جناب کی نام نہاد خلافت کو خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے دنیائے صبائیت سے درآمد کردہ مواد سے جو کچھ تاریخ کے صفحات میں قلم بند کیا ہے، اس کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق یا واسطہ نہیں۔ خلافت راشدہ صفحہ 55-56 کی عبارت ہے۔ یعنی صبائیت یہودیت سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود ساختہ حکمرانہ عبوری دور کو خلافت راشدہ میں شمار کرنا صریحاً دینی بددیانتی ہے، یعنی جو آپ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، آپ کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں، وہ دینی بددیانتی کہہ رہا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے، اسی طرح اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمان منتخب کر کے خلیفہ بناتے تو ان کی ذات کی وجہ سے خلافت کو ضرور وقار ملتا، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے ذریعے اپنی ذاتی شخصیت اور ذات کو خداور بنانا چاہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی سیلاب آسا فتوحات ہی ٹھپ ہو کر رہ گئیں، بلکہ کم و بیش 1,00,000 فرزندان توحید خاک و خون میں تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ یہ کتاب خلافت راشدہ صفحہ 51 کی عبارت۔ یعنی خلافت کو اسی طرح اگر سیدنا علی مرتضی کو بھی مسلمان منتخب کر کے خلیفہ بناتے تو ان کی ذات کی وجہ سے خلافت کو ضرور وقار ملتا، معاذ اللہ خلافت کو وقار نہیں ملا، اور یہ مسلمانوں کے منتخبہ نہیں ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو خداور بنانا چاہا، جس کی وجہ سے مسلمان فتوحات سے محروم ہو گئے اور کم و بیش 1,00,000 فرزندان توحید خاک کو خون میں تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ نیز آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ اور خلافت حقہ ماننے والے حضرات کے متعلق یوں لب کشائی کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کیا لکھتا ہے یہ حکیم فیض عالم صدیقی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث لکھتا ہے، اب ان تصریحات کی موجودگی میں بھی کوئی رب سے مروب یا متاثر مولوی صبائیت کے خرمن سے برآمد کردہ نظریے سے رجوع نہیں کرتا تو ہم اسے اگر تقیہ کا مولوی بھی نہ کہہ سکیں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام نہاد خلافت کی طرح صرف نام نہاد مولوی ہے، لعنت اللہ علیہ۔ یہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کس حد تک توہین کر رہا ہے یہ شخص کہ نام نہاد خلافت کہہ رہا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو نام نہاد مولوی۔ مزید نشتر زنی کرتے ہوئے لکھتا ہے وہ حکیم فیض عالم، ملاحظہ فرمائیے، ہمیں اس مقام پر یہاں مقرر یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام نہاد خلافت نہ تو قرآنی معیار پر پوری اترتی دکھائی دیتی ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کے متعلق کوئی اشارہ فرمایا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، اور نہ ہی کسی صحابی نے آپ کی خلافت پر آپ کی بیعت کی تھی، اور نہ محض زبانی ہی آپ کی خلافت کو تسلیم کیا تھا، اور نہ ہی بعد کے مورخوں نے آپ کی خلافت کے حق میں کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ تو آج کے ان بزم خوش مولاناؤں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت راشدہ میں شمار کر کے بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب کا ارتکاب کریں، خصوصاً صادق و مصدوق کے فرمودات کو جھٹلانے کی جرات کریں اور صحابہ کرام کے عمل کو باطل قرار دینے کا اقدام کریں۔
کتاب خلافت راشدہ صفحہ 78۔ حکیم فیض عالم کے ان تراشوں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس خارجی سے قلم چھین کر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید ایسی زبان استعمال نہ کی ہو، موصوف نے حضرت علی کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار کرنا صراحتاً دینی بددیانتی بتایا ہے اور نام نہاد خلافت قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہے غیر مخلدین، نام نہاد اہل حدیث جو بغض صحابہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غیر مخلدین کے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے مذہب کو بتانے کے لیے ایک کتاب بنام اہل حدیث کا مذہب لکھی ہے۔ خلافت راشدہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں وہ ثناء اللہ امرتسری، اہل حدیث کا مذہب ہے کہ خلافت راشدہ حق پر ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین تھے، ان کی اطاعت بموجب شریعت سب پر لازم تھی، کیونکہ خلافت راشدہ کے معنی نیابت نبوت کے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا مذہب صفحہ 24 کی عبارت ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین تسلیم کر رہے ہیں یہاں پر۔ ایک طرف غیر مخلدین کے مولوی اپنا مذہب سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں شامل فرما رہے ہیں، دوسری طرف غیر مخلد کے نام نہاد محقق حکیم فیض عالم اپنی نو کے قلم سے خلافت راشدہ کو تار تار کر رہے ہیں اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین سے نکالنے کی نعوذ باللہ صحیح نامبارک کر رہے ہیں، جو خارجیت کی واضح علامت ہے۔ حکیم فیض عالم کی نگاہ پر دھندلا سا چشمہ لگا ہوا ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت انہیں قرآنی معیار پر پوری اترتی دکھائی نہیں دیتی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے حق میں یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالی ابو بکر پر رحم فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کیا اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے مجھ کو دار ہجرت یعنی مدینہ منورہ لے آیا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا، اور اللہ عمر پر رحم فرمائے جو حق بات کہتا ہے اگرچہ وہ تلخ ہوتی ہے، حق گوئی نے اس کو اس حال پر پہنچا دیا کہ اس کا کوئی دوست نہیں، اور خداوند تعالی عثمان پر رحم فرمائے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور خداوند تعالی علی پر رحم فرمائے، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے، جدھر علی ہے ادھر حق رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو یقیناً جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اکابر صحابہ میں ہے، عشر مبشرہ میں شامل ہیں، اور عام صحابی بھی امت کے بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں، کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی ہیں، آپ اپنی تمام تر بلندی شان کے باوجود چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت سے مشرف نہ ہو سکے، اس لیے عام صحابی کے مرتبے کو بھی نہ پہنچ سکے۔ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل تابعی ہیں، یہ تابعین میں سب سے افضل ہیں آپ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت دریافت کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی گنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مکتوبات امام ربانی میں حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ دراصل امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی عام درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہی سب سے بڑا شرف ہے جس سے ہر ایک صحابی مشرف ہے۔ سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، صحبت، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ کیسے سے کیسے تابعی ہو جائیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور غیر مقلدین کا تو مذہب ہے کہ کسی ولی کی توہین کرنے والا فاسق ہے۔ تو حکیم فیض عالم اور ان جیسے دوسرے غیر مقلدین جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدف ملامت بنایا، تو ایسے لوگ گویا بخلا میں خود فاسق ہو گئے۔ اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ ان غیر مقلدوں کے مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد دین کا مذہب بیان کرتے ہوئے توہین سلف کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، اہل حدیث کا مذہب ہے کہ انبیاء کرام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد لکھ رہا ہے اپنی اہل حدیث کا مذہب کتاب میں، کہ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے، اور اولیاء کی جن کا تقوی طہارت معلوم اور ثابت ہو توہین کرنے والا یا ان کی نسبت بدظنی یا تحقیر کرنے والا فاسق ہے۔ ثناء اللہ امرتسری لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کی توہین کرنے والا کافر، اولیاء کی توہین کرنے والا فاسق۔ آگے لکھتے ہیں حدیث قدسی ہے من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ بلکہ عام مسلمانوں کی توہین و تذلیل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، خاص کر جو لوگ ہم سے پہلے ایماندار گزرے ہوں ان کی نسبت تو نیک دعا کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں تعلیم دیتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ مختصر یہ کہ نام نہاد اہل حدیث کا مذہب توہین سلف کے حق میں وہی ہے جو مصنف ہدایت نے لکھا ہے، لا تقبل شہادہ من یظہر سب السلف لظہور فسقہ، یعنی کتاب الشہادہ، جو سلف صالحین کو برا کہے اس کی شہادت معتبر نہیں۔ یہ تو صدیق حسن خان یہ ثناء اللہ امرتسری لکھ رہے ہیں۔ امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے صحابہ کی عیب جوئی کی وہ ملحد اور اسلام کا مخالف ہے۔ جس نے صحابہ کی عیب جوئی کی وہ ملحد اور اسلام کا مخالف ہے، اس کا علاج تلوار ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اصول سرخی میں لکھ رہے ہیں۔ اور ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ وہ بدترین زندیق ہے جو صحابہ کی شان میں توہین کرے، وہ بدترین زندیق ہے۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ میں ہے۔ دیکھیں آپ، ایک طرف یہ بھی لکھ رہے ہیں ثناء اللہ امرتسری ابن تیمیہ جو ہے
کہ صحابہ کی شان میں توہین کرنے والا زندیق ہے، اولیاء کی شان میں توہین کرنے والا فاسق ہے، انبیاء کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ حکیم فیض عالم اپنا بغض نکال رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. تو صحابہ اکرام کے سلسلے میں بدگوئی کرنے والے کا کس قدر سخت حکم ہے کہ اس کو زندیق تک اکابر نے کہا ہے، بلکہ ملحد بھی کہا ہے. اور غیر مقلد ثناء اللہ امرتسری نے فاسق مردود الشہادہ کہا ہے. مگر اکثر غیر مقلدین کو صحابہ کرام سے بیر ہے، اس لیے ان شخصیات کے سلسلے میں الزام تراشی سے نہیں تکتے. غیر مقلد محقق حکیم فیض عالم کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ہاتھ تھا، جن میں سر فہرست حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ صحابہ کرام پر اتہام ہے، تہمت ہے کہ اکثر صحابہ، بہت سے صحابہ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ قاتلین سیدنا عمر فاروق کہا جا رہا ہے صحابہ کرام کو. اب حضرات حسین، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے بغض کا اظہار کر رہا ہے. حکیم فیض عالم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین سے بغض ہے کہ وہ انہیں زمرے صحابہ میں شمار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، بلکہ جو حضرات حسنین کریمین کو زمرے صحابہ میں شمار کرے اسے صبائیت کا ترجمان بتاتے ہیں. حکیم فیض عالم صدیقی غیر مقلد لکھتا ہے کہ حضرات حسنین کو زمرے صحابہ میں شمار کرنا صریحاً صبائیت کی ترجمانی ہے یا اندھادھند تقلید کی خرابی. لا حول ولا قوت. صبائیت، یہودیت کی ترجمانی ہے یہ کہ حضرت حسنین کو زمرے صحابیت میں شمار کرنا، اور اندھادھند تقلید. سیدنا حسن بن علی کتاب کا نام ہے، صفحہ 23 کی عبارت ہے یہ، فیض عالم غیر مقلد کی. چونکہ صحابہ کرام انبیاء کرام اور امت کے درمیان واسطہ ہیں، انہی کے ذریعے اور وسیلے سے کتاب اللہ بھی امت کو پہنچی ہے اور سنت بھی، اسی لیے وہی مدار دین ہے. اگر وہ معتمد علیہ ہیں تب تو کتاب و سنت پر اعتماد ہو سکتا ہے، ورنہ تمام دینی عمارت کھوکھلی اور ناپائیدار ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے زنادقہ و مبتدعین نے ہمیشہ اس جماعت صحابہ کو متون کرنے کی کوشش بلیغ کی ہے. تو صحابہ کرام وسیلہ عظمیٰ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا صحابہ کرام کے ذریعے سے، ہمیں قرآن ملا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے سے، حدیث مبارکہ ملے ہیں تو صحابہ کرام کے وسیلے سے، ان کی روایات سے. لیکن یہ نام نہاد اہل حدیث اور یہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں. اہل حق، تمام اہل سنت و جماعت متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل اور ثقہ ہیں، ان کی روایات اور شہادتیں مقبول اور معتمد علیہ ہیں، ان میں کوئی جرا اور تنقید نہیں ہو سکتی. دلائل نقلیہ اور عقلیہ کثیرہ اور شہیرہ اس پر قائم ہے. انہی کے ذریعے سے دین بعد والوں کو پہنچا ہے، وہی مدار دین اور معیار حق ہیں، اور انہی کے ذریعے انہی کی تابعداری بعد والوں کے لیے ضروری ہے. صحابہ کرام کی تابعداری جو ہے بعد والوں کے لیے ضروری ہے،
سورہ توبہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سورہ حشر میں مہاجرین کے لیے فرمایا گیا للفقراء المہاجرین، اور سورہ لقمان میں واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کی راہ چل جو رجوع ہوا میری طرف، جسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمام امت کو تقلید اور ان کے ہی ساتھ رہنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ اصولی ہے اور معمولی اصولی نہیں، بلکہ اس پر تمام دین، کتاب و سنت کا مدار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرا خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو صحابہ کرام معیار حق ہیں، حجت ہیں دین میں۔ حق و باطل کے پرکھنے کی کسوٹی ان کی محبت و عظمت اور ان کی دیانت اور تقوی باطن کا اعتراف اور ان کی نسبت قلبی کا اذہان و اعتقاد ہے۔ اس لیے جو فرقہ بھی بلا استثناء انہیں عدول و متقن مانتا ہے وہی حسب ارشاد نبوی فرقہ حقہ ہے۔ علیکم سنتی و سنتی صحابہ فرمایا گیا، تم پر میری سنت لازم، میرے صحابہ کی سنت لازم ہے۔ اور ہدایت والے فرقے کے بارے میں فرمایا گیا ما انا ولی اصحاب، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ ہدایت والا فرقہ ہے۔ تو صحابہ کرام معیار حق ہے، حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ تو جو صحابہ کو مانتا ہے، ان کی عظمتوں کا خیال ہے، وہی نجات یافتہ فرقہ ہے اہل سنت والجماعت۔ وہی فرقہ حسب ارشاد نبوی فرقہ حقہ ہے، اور وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ما انا ولی اصحاب، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ علیکم بسنتی و سنتی صحابہ، تم پر میری سنت، میرے صحابہ کی سنت، سنت اور جماعت صحابہ۔ اور جو فرقہ ان کے بارے میں بدگمانی یا بدزبانی یا بے ادبی کا شکار ہے وہی حقانیت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ 72 فرقے جو ہے وہ صحابہ اکرام کی شان میں توہین کرنے والے فرقے ہیں، اور یہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ پر جیسے نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسے ہی ان کے اجماع کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انفرادی رائے اور شخصی فتاوے کی تقلید بھی واجب ہے، جیسا کہ اصول کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید بردوی نے کہا کہ صحابہ کی تقلید واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں قیاس قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ قول صحابی میں یہ احتمال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہو، نیز وہ اپنی اجتہادی رائے میں بھی زیادہ مصیب اور درست ہیں۔ یہ اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے نزول قرآن کا بچشم میں خود معائنہ کیا ہے، اور اسباب نزول بھی انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ابو الحسن خرقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقلید صحابی انہی مسائل میں ہوگی جو غیر قیاسی ہوں۔ اسے ثابت ہو گیا کہ جماعت صحابہ کے اجماعی فیصلے اور اجتماعی عمل حجت شرعیہ ہیں، اسی طرح انفرادی رائے بھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم، عقل، دین اور فضل میں ہم سے فائق ہیں، اور اپنی رائے کے بجائے ہمارے لیے ان کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جب کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو وہ بات باطل نہیں ہو سکتی۔ اجماعی صحابہ جو ہے وہ حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پوری امت مسلمہ یہی عقیدہ رکھتی ہے کہ صحابہ کرام سب سے اکمل ہیں، نیز صحابی کے قول و فعل اور ان کے فتاوے کو سر سے لگایا جائے اور عمل میں لایا جائے، مگر نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین
اور ان کی ڈگر پر چلنے والے اپنی ایک اینٹ کی مسجد الگ بنائے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث پر عمل کا نعرہ الاپ رہے ہیں. اور یہ نعرہ بظاہر بڑا پرکشش ہے، مگر معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو درمیان سے ہٹا کر کتاب و سنت کو سمجھنا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمتوں اور ان کی محبتوں کو ماننے والا بنائے، عظمت صحابہ کا قائل بنائے، بغض صحابہ سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں میں، قلوب میں، اذہان میں، فکر میں صحابہ کی عظمتوں کو بھر دے اللہ تبارک و تعالی. آمین بجاہ سید المرسلین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.